السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ خورشید شاہ ایک بڑا نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کی بقا کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار رہتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنے اور ملک کے مفاد میں سب سے اہم جو ہے وہ باتیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ قومی اسمبلی کے ایم این اے، سابق اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید احمد شاہ پر اپنے سیاسی کریئر کے آغاز سے لے کر آج تک اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے ذریعے اربوں روپے کے اثاثہ جات بنانے کے مختلف ٹائم پہ مختلف نوعیت کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ نیب کی جانب سے خورشید شاہ کی کرپشن کی تحقیقات کا آغاز 14 دسمبر 2001 کو ہوا، جس میں خورشید شاہ اور ان کی فیملی کے ممبرز ان سے 65 سے زائد اثاثہ جات اور 55 سے زائد گواہان پر مشتمل 2 رپورٹس مرتب کی گئیں، جن میں خورشید شاہ کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اربوں روپے کی جائیداد بنانے اور کرپشن کا مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا۔ نیب میں موجود رپورٹ اور اس کے ساتھ منسلک خورشید شاہ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور جائیداد کے مطابق 1988 سے 2014 تک خورشید شاہ نے 50 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ 1985 سے قبل خورشید شاہ کو وراثت میں صرف 8 ایکڑ زرعی زمین ملی تھی اور خورشید شاہ کے والد کو ماہانہ 135 روپے پینشن ملتی تھی اور ان کے والد کے نام کل جائیداد 16 ایکڑ تھی۔ اب خورشید شاہ صاحب نے 1970 میں ہیسکو سب ڈویژن 1 میں بطور ٹیلی فون کمپلین کلرک بھرتی ہوئے اور کرپشن کی نیت سے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے آگے میٹر ریڈر کا اضافی چارج بھی حاصل کر لیا۔ اب بطور میٹر ریڈر چند پیسے بنانے کے بعد خورشید شاہ میونسپل کارپوریشن سکھر میں 1979 میں سے لے کر 1992 تک 2 مرتبہ کاؤنسلر منتخب ہوئے۔ 1985 سے قبل خورشید شاہ نے ہیسکو میں بطور ٹیلی فون کمپلین کلرک کی نوکری کی اور اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی دوران خورشید شاہ کے مختلف کاروبار سامنے آنا شروع ہوئے اور کمپنی رجسٹریشن آفس سکھر سے حاصل کیے گئے ریکارڈ کے مطابق خورشید شاہ نے 1981 میں JVK ایسوسیٹ اینڈ بلڈر کے نام سے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی اور کنسٹرکشن کے کاروبار کا آغاز کیا۔ 4 دسمبر 1984 کے ریکارڈ کے مطابق اس کمپنی میں خورشید شاہ کے والد بھائی جاوید احمد، بھتیجا جاوید احمد شاہ، خالہ سکندر بانو اور کزن ڈاکٹر نصر اللہ حصہ دار بن گئے اور اس وقت کمپنی میں خورشید شاہ کا حصہ 20% تھا۔ 1982 اور 84 میں اس کمپنی نے 2 پروجیکٹس حاصل کیے اور بابڈا واٹر بینک حیدرآباد میں گھروں کی تعمیر کا 58 لاکھ روپے کا ایک پروجیکٹ حاصل کیا اور پھر سندری ایئرپورٹ میرپور خاص میں ٹیکسی وے کی تعمیر کی۔ اب خورشید شاہ 1988 میں سکھر سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور سندھ کے وزیر تعلیم بھی رہے اور دیگر وزارتوں پر بھی فائز رہے اور یوں ان کی فیملی کے اثاثہ جات حیرت ناک طور پہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر 1990 سے لے کے 2002 تک خورشید شاہ 4 مرتبہ مسلسل ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور اب بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ سیاست میں آنا تھا کہ ان کے اثاثوں کو پر لگ گئے اور 1990 میں اپنی بیوی کے نام پہ 10 لاکھ کے اثاثے لیے، 1993 میں 26 لاکھ اور 1998 میں 98 لاکھ روپے کے اثاثے اپنی بیگم کے نام پہ۔ 2002 سے 2006 کے دوران 31 لاکھ روپے کے اثاثے پھر اپنی بیگم کے نام پہ اور 35 لاکھ کے علاوہ تمام اثاثے انہوں نے اس وقت بنائے جب وہ پبلک آفس ہولڈر تھے۔ یعنی جب تک خورشید شاہ پبلک آفس ہولڈر رہے ان کے اکاؤنٹس میں 11 ملین روپے آئے۔ 14 ملین روپے ایسے تھے جن کا خورشید شاہ کے پاس نہ تو کوئی حساب تھا، نہ کتاب، نہ پتہ تھا۔ 1999 میں ان کے اکاؤنٹس میں 59 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے، اس کا بھی ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ خورشید شاہ کی جانب سے کی جانے والی اربوں روپے کی کرپشن کے خلاف چیئرمین نیب کو پہلا ریفرنس 23/7/2007 کو بھیجا گیا اور خورشید شاہ نے نیب سندھ کی جانب سے تیار کیے گئے اس ریفرنس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے دبا دیا۔ لیکن 21/2/2008 کو نیب سندھ کی جانب سے ایک بار پھر ریوائز ریفرنس چیئرمین نیب کو بھیجا گیا، جس میں خورشید شاہ کو تمام تر شواہد، گواہان اور ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتار کرنے اور ہتھ کڑی لگانے کی استدعا کی گئی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور نواز دور میں یہ خود چیئرمین نیب کا انتخاب بھی کرتے رہے۔ کلرک بھرتی ہونے والے خورشید شاہ نے ایک بار پھر اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسی تفتیشی افسر کو فارغ کیا اور اظہار احمد ایوان نے حیران کن طور پہ 8/3/2012 کو ایک اور انکوائری رپورٹ مرتب کی اور اس تفتیشی افسر نے اپنی ہی رپورٹ کو رد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ خورشید شاہ کے خلاف
نیب کے سیکشن 9 کے تحت کارروائی نہیں بنتی، لہٰذا اس کیس کو بند کر دیا جائے۔ اور پھر 2012 میں اس وقت کے چیئرمین نیب فصیح بخاری نے نیب میں موجود خورشید شاہ کے خلاف تمام مقدمات بند کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ انہیں پارٹی نے خود لگایا تھا۔ اب نیب کورٹ کے جج ارشد نور خان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمام تر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے چیئرمین نیب اس کیس کو بند کرنے کے مجاز تھے ہی نہیں۔ اگست 2007 کی انکوائری رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ خورشید شاہ نے اپنے آفس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کروڑوں کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد بنائی، جسے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے، اور ان کے خلاف دستاویزی شواہد اور گواہان کے بیانات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا عدالت چیئرمین نیب کے حکم نامے کو معطل کرتی ہے اور 30 دن کے اندر اندر فریش ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نیب کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف خورشید شاہ سندھ ہائی کورٹ پہنچے اور بالآخر 2014 میں نیب کورٹ کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ایک کلرک نے کیسے اربوں کی دولت بنائی۔ اور جب پیناما لیکس کا معاملہ گرم ہوا تو خورشید شاہ نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے حکومتی بی ٹیم کا کردار ادا کیا اور پوری کوشش کی کہ حکومت کو وقت دیا جائے اور اپوزیشن کی ہر تحریک کو ناکام بنایا جائے تاکہ سسٹم قائم رہے اور وہ خود بھی محفوظ رہے، مگر اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نیب نے 10 ستمبر 2019 کو ان کو گرفتار کر لیا، اور اب اللہ کرے کہ نیب کسی مصلحت کا شکار نہ ہو اور ان کو پروسیکیوٹ کر کے نہ صرف سزا دے بلکہ دوسرے کرپٹ لوگوں کے لیے بھی ایک نشان بن جائے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ مجھے 20 سال کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا کہ خورشید شاہ کو کوئی بیماری تھی اور وہ کتنے دن ہسپتال میں رہے، لیکن جس دن ان کے گرفتاری کے آرڈر آئے اسی دن ان کے بے انتہا جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سامنے آ گئے، اور خورشید شاہ اس رات جیل میں نہیں گئے، لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں وہ جا کے ایڈمٹ ہو گئے، جہاں ایئر کنڈیشن کمرے، وارڈ اور ان کے گھر کے آرڈرلیز وغیرہ سب کچھ وہاں موجود تھا۔ ابھی تک تو اس ملک میں دورہ معیار چل رہا ہے، دورہ قانون چل رہا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی جیب کاٹنے کے الزام میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ جینون بھی بیمار ہو تو ہسپتال نہیں جا سکتا، اور جب کوئی ایسا آدمی گرفتار ہوتا ہے تو اس سے پچھلا ریکارڈ نہیں دیکھا جاتا کہ 20 سال میں کتنی دفعہ آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، اور اس کو بڑے آرام سے شفٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ جمہوریت خطرے میں نہ پڑے۔ خورشید شاہ کا فیصلہ تو آنے والے دن کریں گے، لیکن اب پتہ یہ چلے گا کہ کیا اس ملک کے قوانین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑے لوگوں کو بھی سزا دے سکیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔